میری بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں اس موقع پر جب سورج گرہن ہوا، سیدنا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے فرزند، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کو سورج گرہن کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ یہ کچھ عرب قبائل کا اعتقاد تھا کہ اس طرح کے واقعات کو سورج کی کیفیت سے منسوب کرتے تھے۔ یہ عرب میں ایک مزاج تھا، ایک روایت تھی، ایک فکری تمدن تھا۔ لہٰذا جب سیدنا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے آقا اس پر بہت محزون ہوئے، آپ کی مبارک آنکھیں اشکبار ہوئی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگ روتے ہیں تو کیا آپ بھی روتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، رونا تو رحمت ہے، ہاں آہ و بکا اور بے صبری کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، جب دل غمگین ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، ہم تیرے فراق میں مغموم ہیں، لیکن ہم جملہ وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، جملہ وہی کہتے ہیں جس سے کریم رب راضی ہو۔ تو اس موقع پر عرب کے لوگوں نے اپنے روایات اور فکری تمدن کے زیر اثر سیدنا ابراہیم کے وصال کو سورج کی اس کیفیت سے منسوب کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کیا، صحابہ کرام کو جمع کیا۔ جو امر ضروری ہوتا تھا، بہت انیویٹیبل، ناگزیر، میرے آقا اس کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ جب حج سے واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے وادی میں اہتمام کیا، جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آ جائیں اور جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ لوٹ آئیں۔ پھر اونٹوں کے پالان اور کھجاووں کا منبر بنایا، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر متصرف نہیں؟ اللہ کے اذن سے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، بلا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے جان و مال، سب کچھ آپ پر قربان ہو، کیوں نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، پھر سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو یہ میرے آقا کئی مواقع پر اہتمام فرماتے تھے، جو ضروری مواقع، یہاں بھی میرے آقا نے اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام کو مسجد نبوی شریف کو منبر پاک کے پاس جمع کیا اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے ساتھ کسی کے موت و حیات کا مسئلہ وابستہ نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بیٹے شرعی تلقین، جو کئی اور کتب میں بھی موجود ہے۔ ہاں، طبی طور پر بعض اثرات لوگوں نے بیان کیے ہیں، مثلا جنین پر اثرات ہوتے ہیں اگر ماں ایسی کیفیت میں بے احتیاطی سے کام لے۔ یہ چیزیں لوگوں نے ذکر کی ہیں اور اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ وہ تو بیٹے ایک عام سی بات ہے، کیا دھوپ کا ہم پر اثر نہیں ہوتا؟ سائے کا ہم پر اثر نہیں ہوتا؟ بارش کا اثر ہوتا ہے، آندھی کا اثر ہوتا ہے، تو سورج اور گرہن اور چاند گرہن کا بھی اثر ہوگا۔ وہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ آسمانی نظام جو ہے زمینی نظام پر اثر انداز ہے، وہ ایک سیدھی سی بات ہے۔
اچھا بیٹا، ایک اور چیز، نماز کسوف و خسوف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور آج بھی مسجد نبوی شریف میں اہتمام ہوتا ہے۔ مجھے بھی 2-3 دفعہ صلاۃ کسوف و خسوف میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ تو اس میں پہلے 2 رکعت نفل امام کی اقتداء میں پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جو مناجاتیہ اور دعائیہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ میرے بیٹے۔